سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس مسائل شرعیہ میں جو گفتگو چل رہی تھی مسائل تراویح کے تعلق سے، تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ کچھ جگہوں پر یہ بحث چھیڑ دیتے ہیں لوگ کہ نابالغ بچہ اگر ہو تو تراویح پڑھا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ غلط ہے۔ نابالغ بچہ ہے، اس کے پیچھے اگر بالغ تراویح پڑھتا ہے تو نابالغ کے پیچھے بالغین کی تراویح نہیں ہوگی۔ جو بھی ایسا مسئلہ بتاتا ہے کہ تراویح ہو جاتی ہے، غلط بتاتا ہے۔ صحیح یہی ہے کہ نابالغ کے پیچھے بالغ لوگوں کی تراویح صحیح نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسرا یہ مسئلہ کہ رمضان شریف کے موقع پر وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو یاد رہے کہ رمضان میں وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ افضل ہے، چاہے اسی امام کے پیچھے پڑھے جس کے پیچھے عشاء اور تراویح پڑھی ہے، یا دوسرے کے پیچھے، مگر شرط یہ ہے کہ تراویح وطر کی نماز جماعت کے ساتھ وہی پڑھے گا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہو۔ وطر کی نماز جماعت کے ساتھ وہی پڑھے گا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اچھا، یہ بھی جائز ہے کہ ایک شخص، ابھی ایک ہوا کہ ایک آدمی عشاء بھی پڑھائے، تراویح بھی پڑھائے، پھر وطر بھی پڑھائے، کوئی بات نہیں۔ اب مسجدوں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ امام عالم نہیں ہے، وہ جو ہے حافظ نہیں ہے، امام عالم دین ہے مگر حافظ قرآن نہیں، اور قرآن سننے کے لیے لوگ حافظ قرآن کا انتخاب کرتے ہیں، تو امام جو ہے فرض پڑھاتا ہے، حافظ صاحب آ کر تراویح پڑھاتے ہیں، پھر وہی امام وطر پڑھاتا ہے نا۔ تو یہ جائز ہے کہ ایک شخص عشاء اور وطر پڑھائے اور دوسرا شخص تراویح پڑھائے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشاء اور وطر کی امامت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ عشاء کے فرض کی امامت کرتے تھے اور اس کے بعد وطر کی امامت کرتے تھے، اور ابی بن کعب تراویح کی نماز پڑھاتے تھے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ اور کہ تمام لوگ ہیں، اگر سب لوگوں نے عشاء کی جماعت ترک کر دی ہے نا، سب لوگوں نے اگر عشاء کی نماز جو ہے جماعت ترک کر دی تو تراویح بھی جماعت سے نہ پڑھیں۔ ہاں، عشاء جماعت سے ہوئی اور بعض کو جماعت نہ ملی تو یہ جماعت تراویح میں شریک ہوں۔ چند لوگوں نے جماعت کے ساتھ پڑھ لیا اور چند لوگ نہیں پڑھے، تو جو لوگ نہیں پڑھیں جماعت کے ساتھ وہ تراویح میں شریک ہو سکتے ہیں، البتہ وطر کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اب ایسا ہوتا ہے، ایک ظاہر سی بات ہو سکتا ہے، مثلاً شہر میں کوئی ہنگامی حالت اچانک ہو گئی ہے نا کہ جماعت نہیں کر سکتے، جیسے لاک ڈاؤن کے مسئلے پر دیکھیے فقہائے کرام جو مسائل بیان کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کیا؟ لاک ڈاؤن میں ہوا کہ نہیں ہوا کہ مسجدوں میں جماعتیں نہیں ہوئی تو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ بات میں آ رہی کہ نہیں؟ چلیے، اگر عشاء جماعت سے پڑھی اور تراویح تنہا، ایک آدمی عشاء جماعت کے ساتھ پڑھا اور تراویح اکیلے پڑھی اس نے، تو وطر کی جماعت میں اگر چاہے تو وہ شریک ہو سکتا ہے، اور اگر عشاء تنہا پڑھ لی، اگرچہ تراویح با جماعت پڑھی جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، تو وطر تنہا پڑھے گا۔ وطر جماعت کے ساتھ وہی شخص پڑھے گا جس نے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہو۔ اچھا، اگلا مسئلہ یاد رکھیں کہ عشاء کی سنتوں کا سلام نہ کسی نے نہیں پھیرا۔ عشاء کی 4 فرض پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی، سلام نہیں پھیرا، اسی میں تراویح ملا کر شروع کر دی تو تراویح نہیں ہوئی۔ پیچھے مسئلہ آپ نے پڑھا نا کہ 4 رکعت کی نیت سے تراویح پڑھ سکتا ہے۔ اب کوئی یہ سوچے کہ بھائی عشاء کی سنت اور تراویح 2 رکعت سنت دونوں کو ملا لوں ایک ہی نیت میں، تو نہیں ہوگا، تراویح نہیں ہوگی۔ اچھا، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ نہیں کھڑے ہو پاتے، بیمار ہوتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ یاد رہے کہ تراویح بیٹھ کر پڑھنا بلا عذر مکروہ ہے، بلکہ بعض لوگوں کے نزدیک تو ہوگی ہی نہیں،
تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ بلا عذر تراویح اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی تراویح کی نماز نہیں ہوگی، یعنی ایسی نماز پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا ہاں، اگر عذر ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، سجدے پر قیام پر قادر نہیں ہے، تو اب اس کے لیے حکم الگ ہے۔ مقتدی کو یہ جائز نہیں کہ بیٹھا رہے، جب امام رکوع کرنے کو ہو تو کھڑا ہو جائے۔ آج کل بہت ساری مسجدوں میں ہم نے دیکھا، اور اچھے اچھے کھٹے کٹے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، ٹیک لگا کر آرام کرتے ہیں۔ امام صاحب پہلی رکعت مکمل کر لیتے ہیں، جب رکوع میں جانے لگتے ہیں تو بھاگ کر کے وہ رکوع میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ مقتدی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیٹھا رہے، جب امام رکوع میں جانے لگے تو جا کر شریک ہو جائے، کیونکہ یہ منافقین کی مشابہت ہے۔ یہ منافقین سے کیا ہے؟ مشابہت ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، منافق جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو تھکے جی سے، تھکے ہارے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ بات میں آ رہی کہ نہیں؟ آپ جا کر کے دیکھو تبلیغیوں کے، جو تبلیغی جماعت والوں کو، وہ کتنی لاپرواہی سے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب مجبوری میں پڑھ رہے ہوں، گردن کے بٹن کھلے رہتے ہیں، ویسے ہی پانی میں آ گئے، نہ کوئی ڈھنگ نہ کوئی طریقہ، بس کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد کے اندر۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ دکھنے کے لیے تو نماز پڑھتے ہیں، جب لوگ رہتے ہیں تو بہت پابندی کرتے ہیں، اور جب نہیں رہتے تو ان کی نمازوں کا حال ہم نے بہت اچھی طرح اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ تو منافقوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کے لیے سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔